الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن بريدة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیتکم عن زیارة القبور فزوروها ونہیتکم عن لحوم الاضاحی فوق ثلاث فامسکوا ما بدأ لكم ونہیتکم عن نبیذ الا في سقاء فاشربوا في الاسقیة كلها ولا تشربوا مسکرا رواہ مسلم۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب زیارت کیا کرو، اور میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کے گوشت کو رکھنے سے منع کیا تھا، اب جب تک چاہو رکھو، اور میں نے تمہیں مشکیزوں کے سوا میں نبیذ پینے سے منع کیا تھا، اب تمام برتنوں میں پیا کرو، وہاں نشے کی چیز نہ پینا۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا۔ قبروں کے سامنے بلا آڑ نماز پڑھنا یہ حرام ہے۔ قبروں کی زیارت کرنا بالاتفاق سنت ہے۔ آگے جو بزرگوں کی قبروں کے ساتھ مساجد ہوتی ہیں اس میں نماز پڑھنا بلا کراہت جائز ہے، بالکل اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ قبر یعنی تعویذ کو بوسہ نہ دیں، وہاں ناک یا پیشانی خاک پر رگڑے کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ جب آپ کسی بزرگ کے مزار شریف پہ جائیں تو وہاں پر جو وہ کتبہ لگا ہوتا ہے اس کو بوسہ دینا، ہاتھ لگانا، پیشانیاں رگڑنا، یہ بات درست نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ پیچھے کھڑے ہو جائیں، قبلہ کی جانب جس طرف رخ ہے میت کا اس کی طرف اپنا منہ کریں، یعنی سادہ لفظوں میں کعبے کی طرف کمر ہو جائے گی، اس کی طرف منہ ہو جائے گا، وہاں پہ کھڑے ہو کے جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیے، پڑھنے کے بعد ان کو اصلاح ثواب کریے، ویسے واپس تشریف لے آئیے۔ جمعے کے دن اپنے والدین کی، بزرگوں کی قبروں کی زیارت کرنا یہ افضل ہے، وہاں پہ مزارات پہ آپ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ روایت میں ہے کہ اس دن میت کا علم و ادراک اور توجہ الی الدنیا زیادہ ہوتی ہے۔ وفات کے بعد 7 روز تک برابر صدقہ و خیرات کیا جائے، اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے، اور اس بارے میں صحیح احادیث بھی وارد ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ہر جمعہ کی شب میت کی روح اپنے گھروں میں آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ میرے زندے میرے واسطے کچھ خیرات کرتے ہیں یا نہیں۔ یہ لمعات اور اشاعت اللمعات کے اندر موجود ہے۔ اب یہاں پر اس حدیث پاک کا اگلا حصہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں کیا حکم دے رہا ہوں، کیا کرو۔ منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ لوگ ابھی شروع مسلمان ہوئے تھے، تازہ مسلمان ہوئے تھے، بت پرستی تھی، شرک تھا، اور مردوں عورتوں کو اس لیے منع کر دیا کہ قبروں کی پوجا ہی نہیں شروع کر دیں۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک کے حبیب نے فرمایا کہ اب میں نے الحمدللہ اتنا دین اور اتنی تبلیغ ان کو کر دی ہے کہ اب یہ لوگ بت پرستی نہیں کریں گے، قبر پرستی نہیں کریں گے، یہ لوگ وہاں پر جا کر فکر آخرت اور ان معاملات کی طرف توجہ کریں گے۔ حضور نے فرمایا اب میں تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں، لیکن ابھی تک لوگ نہ اڑے ہوئے ہیں جی قبراں تے نہیں جانا چاہیے، نبی پاک نے حکم دے دیا اب جایا کرو، مجھے اب خطرہ نہیں۔ پتہ نہیں آج کے مولوی کو خطرہ کس بات۔ حضرت جی دیکھیں، جاہل کا عمل ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں، جاہل کا عمل۔ میں ایک موٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جی وہاں پہ جا کے نا شرکیہ کام ہوتے ہیں، بدعت کے کام ہوتے ہیں، کفریہ کام ہوتے ہیں، ایسے کام ہوتے ہیں جو ہے نا جی یہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں۔ میں مان لیتا ہوں اس بات کو۔ کیا ان برے کاموں کی وجہ سے آپ وہ کام چھوڑ دیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، یا وہ برے کام ختم کریں گے؟ حضور اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ وہاں پہ برائی شروع ہوگی لہذا وہ اچھا کام ہی چھوڑ دیا جائے۔ ایک اور سادہ سی مثال میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ آج کل نکاح کے اندر کتنا کام ہو رہا ہے، ڈھول دھماکہ، کنجر خانہ، فضول خرچی۔ اب ہم یہ کہیں کہ جناب نکاح کرنا ہی چھوڑ دو کہ اس میں یہ ہوتا ہے۔ حضور نکاح کرنا چھوڑ دیا جائے گا کہ یہ خرافات نکالی جائیں گی؟ حضور ان خرافات کو نکالا جائے گا، نکاح کرنا نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اگر اس کے اندر برائی آ گئی لہذا یہاں پر برائی ہے اس لیے اس بات کو چھوڑ دو؟ نہیں بھائی، اچھائی قائم رہے گی،
اچھائی پر عمل کیا. نکاح سنت ہے تو سنت ہے, اس کے اندر سے بدعات کو نکالا جائے گا, نکاح کو نہیں نکالا جائے گا. قبروں پر اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو وہ غلط کام رکوائے جائیں گے, یہ نہیں کہ وہاں پہ حاضری ختم کر دی جائے گی. حضور اللہ اس کے رسول کا حکم ہے, میرے آقا نے فرمایا وہاں پہ زیارت کرنی ہے تو کرنی ہے. ہاں جی. اب میں ایک موٹی سی اور مثال دوں آپ کے ذہنوں کے اندر نہ ٹھک جائے, پس جائے. کعبے کے اندر کتنے بت تھے پہلے؟ 360 بت سن کے نہیں. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کے ہونے کی وجہ سے کعبے میں جانا چھوڑ دیا تھا؟ اس سے بڑی دلیل میں آپ کو نہیں دے سکتا. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کی وجہ سے کعبہ جانا نہیں چھوڑا, بلکہ جب حضور کو اللہ تعالیٰ نے قوت اور طاقت دی, حضور نے بتوں کو نکال کے باہر پھینکا ہے, کعبہ جانا نہیں چھوڑا. حضور جہاں پر گندگی ہوگی اس گندگی کو ختم کیا جائے گا, اچھائی کو ختم نہیں کیا جائے گا. بڑے تعجب کی بات, وہ قبر پرستی شروع ہو گئی. جی قبر پرستی, آپ ہم سے پوچھیں یار, ہم بتانے والے ہیں, اب ہم جہلوں سے اپنا دین پوچھیں گے یا کوئی اور ہمارا دین ہمیں بتائے گا؟ ہم بتائیں گے کیا صورت؟ جو گندگی ہے وہاں پہ ختم کی جائے گی, وہاں پہ اچھا کام ختم نہیں کیا جائے گا. نکاح میں سے بدعات کو نکالا جائے گا, بدعات کی وجہ سے نکاح نہیں چھوڑا جائے گا. اب آپ دیکھ لینا کہ اس کی وجہ سے اب کیا کیا نئے نئے ڈرامے ہو رہے ہیں, فلمی شادیاں, ڈرامائی شادیاں اور یہ ساری چیزیں. حضور یہ اسلام کی تعلیمات نہیں, اسلام کی تعلیم نکاح ہے. بدعات اسلام کی تعلیمات نہیں. اسلام کے اندر یہ نکاح کے اندر اس ایونٹ کے اندر جو گندگیاں شمار ہو گئیں ان کو نکال کے باہر پھینکا جائے گا, ان ایونٹ کو ختم نہیں کیا جائے گا. پھر رہی بات یہ, میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق خواتین بھی جا سکتی ہیں قبرستان اور مرد بھی جا سکتے ہیں. یہ مطلقاً حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قربانی کا گوشت میں نے تمہیں منع کیا تھا 3 دن سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھنا. اس پر میں انشاءاللہ زندگی رہی تو کل تفصیل سے عرض کروں گا. آج میں صرف اتنا اشارتاً عرض کر دیتا ہوں کہ اس وقت تھی غربت, اس وقت تھا افلاس, لوگوں کے پاس اتنا کھانا پینا نہیں تھا. حضور نے کہا بھائی 3 دن تک جو کھانا ہے کھا لو, باقی سب دے دو. جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے یہ دیکھا کہ اب الحمدللہ اسلام اور مسلمان مضبوط ہو گئے, پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, اب سارے زکوٰۃ دینے لگ گئے, سارے صاحب حیثیت ہو گئے, اب بھائی جس کا دل کرتا ہے جتنی مرضی دے, اب تمہارا دل کرتا ہے سال بھر رکھو. ہاں جی, اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا